انائے مطلق ایبسولوٹ ایگو۔ جرمن فلسفی فشٹے کے مطابق انائے مطلق ایسی انا ہے جو تجربی ذات اور غیر ذات میں منقسم ہونے سے پہلے موجود ہوتی ہے۔ فشٹے کے خیال میں موضوع اور محمول یا وہ ذات جو علم حاصل کرتی ہے اور وہ شے جس کا علم حاصل ہوتا ہے، دوسرے الفاظ میں ذات اور غیر ذات دونوں ہی مطلق انا کے ظہور ہیں۔ فشٹے کہتا ہے کہ اخلاق کی اصلاح اور ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ذات کے ساتھ غیر ذات پر قابو حاصل کیا جائے تاکہ ذات کی ترقی ممکن ہو سکے۔ مطلق دی ایبسولوٹ مابعد الطبیعیات یعنی میٹا فزکس میں مابعد الطبیعیات میں مطلق سے مراد افکار کی آخری حد غیر مشروط اور اضافیت کی ضد ہے۔ یہاں اسے واحد اور جمع دونوں صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ واحد کی صورت میں نیکولس نے اس سے مراد خدا تعالی کی ذات لی ہے۔ ہیگل اور شیلنگ نے فلسفہ میں اس لفظ کو کثرت سے استعمال کیا ہے۔ فرانس میں کوزن اور برطانیہ میں ہملٹن کی بدولت اس نے رواج پکڑا۔ کانٹ کہتا ہے کہ عقل کا کام مظاہر کے شرائط ڈھونڈنا اور ان کی غیر مشروط علت تلاش کرنا ہے۔ اس غیر مشروط علت یا اساس کو فشتے انائے مطلق یعنی ایبسولوٹ ایگو کا نام دیتا ہے۔ شیلنگ کی رائے میں مطلق سے مراد کائنات کی علت اولا ہے۔ یہ ایک قسم کی رومانی اکائی ہے جو منطقی یعنی لاجیکل اور وجودیاتی یعنی انٹولوجیکل تضاد کے پیچھے مضمر ہے۔ یہیں سے انفس و آفاق پیدا ہوتے ہیں۔ ہیگل کے نزدیک مطلق ایسے کل کا نام ہے جو کامل، لامتناہی اور سوچنے والے فکر کی نامیاتی کل ہے۔ انگلستان میں اسے حقیقت کے مترادف گردانا گیا ہے اور حقیقت کو غیر مشروط، بے تعلق اور ناقابل فہم سمجھا گیا ہے۔ فلسفہ میں ہیگل کا موقف مطلق تصوریت یعنی ایبسولوٹ آئیڈیلزم کا ہے۔ اس کے نزدیک مطلق مکمل اور کامل اکائی ہے۔ یہ ایک ایسی ہمہ گیر وحدت ہے جو افکار، مقاصد، اقدار اور تجربات کی جزیات کو مٹا دیتی ہے یا انہیں منقلب کر کے وحدت میں مدغم کر دیتی ہے۔ اس ہمہ گیر اکائی کو مختلف طریقوں سے سمجھا گیا ہے۔ مثلا ہیگل اسے منطق کل، ہملٹن اسے مابعد الطبیعیاتی کل، بریڈلے اسے جمالیاتی کل اور رائس اسے اخلاقی کل کہتا ہے۔ علاوہ ازیں بعض نے اسے ہمہ گیر شخص بھی کہا ہے۔ دور جدید میں مطلق سے مراد یا تو حقیقت کی کل لی جاتی ہے یا کائنات کی علت، خواہ اسے مادی طریقہ سے سمجھا جائے یا رومانی طریقہ سے۔ چین میں اس علت اولا کو ووچی، تائچی یا تاؤ کہا گیا ہے۔ ہندو اسے آتما یا برہمنا کہتے ہیں۔ بدھ مت والے اسے بھوتاتا ہتا اور وگناپتی مترا کے نام سے پکارتے ہیں۔ یہ یونانیوں میں ایلیاٹکس کا اول، افلاطون کا خیر یا ذات، رواقیت کا کائناتی عقل اور نو افلاطونیت کا مطلق ہے۔ قرون وسطی میں کلیسیا نے اسے خدائے خالق کہا ہے، جبکہ جدید فلسفہ میں ڈیکارٹ اور اسپینوزا کے ہاں یہ جوہر ہے۔ مل برانخے اور برکلے اسے خدا کہتے ہیں۔ مادہ پرست یعنی میٹیریلسٹ اسے توانائی، حقیقت پسند اسے زمان و مکان، مظہریت پسند اسے خالص تجربہ اور کانٹ اسے ذات شے کے نام سے پکارتے ہیں۔ جمع کی صورت میں مطلق سے مراد ذات شے کے مقابلے میں مظاہرات اور علائق کے مقابلے میں جواہر اور حقائق ہیں۔ یہاں یہ ہر لحاظ سے کامل، مکمل اور لاسانی خیال کیا جاتا ہے، ازلی و بے علت بھی اور خود کار و خود مختار بھی۔ منطق یعنی لاجک میں ارسطو کی منطق میں فکر کے قوانین ثلاثہ مطلق کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ایسے ہی معروضی طور پر چند ایک مستقل جماعتیں اور انواع بھی ہیں۔ کانٹ کی منطق میں مقولے اور قضایا کے اصول مطلق ہیں۔ ہیگل کی منطق میں مطلق کو ہر قضیہ کی آخری حد سمجھا گیا ہے۔ اخلاقیات یعنی ایتھکس میں اگر اخلاقی قدروں اور اصولوں کا اطلاق عمومی ہو تو انہیں مطلق کا درجہ دیا جاتا ہے۔ مثلا
کانٹ کا امر مطلق کیٹیگوریکل امپیریٹو اور مل کا عظیم ترین مسرت کا اصول یعنی گریٹسٹ ہیپینس پرنسپل، جمالیات کا جمالیاتی اصول یا قوانین اور اقدار بھی مطلق کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، بشرط یہ کہ ان کی حقانیت عمومی اور مسلمہ ہو۔ مطلقیت یعنی ایبسولوٹزم، یہ لفظ اضافیت کی ضد ہے اور مختلف مضامین میں مختلف معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا مابعد طبیعیات میں اس سے مراد نظریہ مطلق ہے۔ علمیات یعنی ایپسٹیمولوجی میں صداقت کا خارجی اور مطلق ہونا، نہ کہ اضافی اور بشری ہونا۔ اقداریات یعنی ایکسیولوجی میں قوانین قدر کی حیثیت کا مطلق خارجی، ماورائی اور ابدی ہونا۔ سیاسیات یعنی پالیٹکس میں حاکم وقت کو لامحدود حاکمیت کا حاصل ہونا۔ مطلق اور اضافی، دی ایبسولوٹ اینڈ دی ریلیٹو۔ مطلق سے مراد وہ جس کا وجود کسی اور شے پر منحصر نہ ہو، اور اضافی سے مراد وہ جس کا وجود کسی اور شے پر منحصر ہوتا ہے اور وہ مظاہر کی تشریح دوسرے مظاہر کے علائق اور رشتوں سے کرتا ہے۔ مطلق اپنی ذات میں غیر مشروط، خود مختار، غیر متبدل، ہر لحاظ سے مکمل اور اضافیت یا اضافات سے بالا تر ہوتا ہے۔ مارکسی فلسفہ میں محرک مادہ کو مطلق تصور کیا جاتا ہے، کیونکہ مارکس کے نزدیک نہ تو یہ مشروط ہے اور نہ ہی کسی شے سے محدود ہے۔ البتہ مادہ کی مختلف اقسام اور اس کی حرکت سے مختلف ٹھوس اشیاء عارضی، محدود اور اضافی پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن مطلق اور اضافی کی تمیز خود اضافی ہے، کیونکہ جو شے ایک لحاظ سے اضافی ہے وہ ایک دوسرے لحاظ سے مطلق ہے۔